السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں یعنی پیریڈز وغیرہ کے، تو ان ایام میں خواتین کیا کام کر سکتی ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طرح کی بہت سی باتیں چل رہی ہیں جن باتوں کو مذہب اسلام نے آج سے 1450 سال قبل کل عدم قرار دے دیا تھا کہ مذہب اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ باطل خیال ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب خواتین ان ایام سے گزرتی اور یہ ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے تو ان سے نہ کھانا بنوایا جاتا، نہ ان کو بستر پر بٹھایا جاتا اور نہ ان سے بات چیت کی جاتی، بلکہ ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ان کو الگ ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا اور دور ہی سے ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ تو مذہب اسلام نے ان تمام خیالات کو باطل قرار دیا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ باطل خیال ہیں، یہ خرافاتیں ہیں۔ مذہب اسلام نے خواتین کو عزت دی، مذہب اسلام نے خواتین کو بلند مقام عطا فرمایا کہ خواتین ان ایام میں کھانا بھی بنا سکتی ہیں، پاک بستر پر بیٹھ بھی سکتی ہیں اور اپنے شوہر کے پاس لیٹ بھی سکتی ہیں، یعنی سارے کام کر سکتی ہیں، نہا بھی سکتی ہیں۔ تو صرف 2 کام نہیں کر سکتی، 2 کاموں کے علاوہ اس کے لیے سارے کام کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 عبادت نہیں کر سکتی اور نمبر 2 شوہر سے ہم بستر نہیں ہو سکتی۔ ان 2 کام کے علاوہ خواتین کے لیے ناپاکی کی حالت میں سارے کام کرنا جائز اور درست ہے۔ اب عبادت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عبادت میں نماز ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی اور ان ایام میں جو نماز چھٹے گی ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے۔ رمضان میں ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو ناپاکی کے ایام میں جتنے روزے چھٹیں گے ان کی قضا لازمی اور ضروری ہے، لیکن نماز معاف ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ خواتین جو بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہے، اللہ اکبر، کیسا مقام عورتوں کو ملا کہ ان ناپاکی کے ایام میں وہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دے سکتی ہے۔ بس خیال اتنا رکھیں کہ وہ تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں اور پوری آیت کو ایک ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ الگ الگ حرف کو پڑھ کر بچوں کو بتائیں۔ جیسے کوئی بھی ایک صورت لے لیجئے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت ہے، تو آپ اس طریقے سے بتائیں تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی توڑ توڑ کر کے حرف کو اس طریقے سے آپ بتائیں تو آپ کے لیے اس طرح سے جائز اور درست ہے۔ اور دوسرا کام ہے کہ اپنے شوہر سے ہم بستر نہیں ہو سکتی۔ ان 2 کاموں کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ زبان سے کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں، اللہ کا نام لے سکتی ہیں، یہاں تک کہ آیت الکرسی دعا کے طور پر رات کو جیسے سوتے وقت پڑھتی ہیں تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیہ آیتیں ہیں ان کو دعا کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتی ہیں ان ایام میں بھی۔ تو یہ باطل خیال ہیں جو غیروں کی رسمیں ہیں۔ آج بھی ہمارے مسلم علاقے جو غیروں سے متاثر ہیں، غیروں کے علاقوں سے متاثر ہیں، تو ہمارے مسلم علاقوں میں بھی اس طرح کی خرافاتیں ہیں، اس طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ تو اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے الگ الگ باتیں ہر علاقے میں چلتی ہیں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کی کیا کیا باتیں چل رہی ہیں تاکہ ہم آپ کی پوری رہنمائی کر سکیں۔ تو اس کلپ کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور جو بھی آپ کے علاقے میں چل رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم پوری رہنمائی آپ کی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔